تین لاز میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. The law of I, which is independent, the law of we, which is interdependent, and the law of they, which is dependent. Let me give you a glimpse of it. What is the law of I? کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے, مجھے اپنا بات بتانا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ کوئی کسی اور کا برڈن نہیں اٹھائے گا, ہم لوگ اپنی قبر میں اکیلے جائیں گے. پرسوں ہم نے دوست کے والد صاحب کو قبر میں لٹایا, تو آلدو ان کے چاہنے والے بہت تھے, ان کا بیٹا ان سے بہت محبت کرتا, ان کی بیگم ان سے بہت محبت کرتی تھی, رو بھی رہے تھے, لیکن کوئی ساتھ نہیں لیٹا. مال جو ساری زندگی کمایا ساتھ نہیں گیا, اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. زمینیں ہم جو بناتے ہیں وہ اپنے ساتھ نہیں لے جاتے. ہم انفارچونیٹلی دوسرے کے مال کو سیو کر رہے ہوتے ہیں اور کما کے دے رہے ہوتے ہیں, اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا مال کیا ہے, جو ہم نے کھایا پیا اور پہنا وہ ہمارا مال ہے, اور جو آگے بھیجا ہم نے صدقہ خیرات کیا. بٹ وی ٹرائی سیونگ آر پیپلز منی, جو کہ ہمارے انہیریٹنس کی منی ہوتی ہے, اولاد کی, اور ان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی, وہ جس طرح مرضی اڑا دیتے ہیں. میں نے قبر میں اکیلے لیٹنا ہے, آپ نے اکیلے لے جانا ہے قبر میں. قیامت کے دن آپ نے الگ کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے, اور میں نے الگ کھڑے ہونا ہے. ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے 1-to-1 کلام نہیں کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ کوئی انٹرپریٹر ہوگا نہ کوئی حجاب ہوگا. فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم, اپنے دائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے. وینظر اشم منہ فلا یری الا ما قدم, وہ اپنے بائیں دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے. وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار, اور سامنے اس کو آگ نظر آئے گی. اللہ کے نبی نے کیا کہا, اس ٹائم کے لیے جب تم اللہ کے سامنے اکیلے ہوگے, نہ تمہارا کوئی ترجمان ہوگا نہ حجاب ہوگا, یو ول بی 1-to-1 with اللہ سبحانہ وتعالیٰ, آل انڈیپینڈنٹ, آل الون. کیا کر رہا ہو, فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ, اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو, چاہے آدھی کھجور ہی دے کے کیوں نہیں, یا فبکلمۃ طیبہ, یا ایک اچھا بول کے کیوں نہیں. Try to save yourself from the fire. So this is I, independent, کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے, میں نے قبر میں اکیلے جانا ہے. I have to be alone. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی اپنی اولاد سے بھاگے گا, اکیلا ہوگا انسان. تو اس دن کی تیاری انسان کر لے, یہ ہے انڈیپینڈنس. اینڈ دوسرا جو لا وچ از انٹرڈیپینڈنٹ, وہ یہ کہ ہم صرف اکیلے بھی نہیں ہیں, ہم پہ باقی لوگوں کا حق بھی ہے, ہم سے باقیوں کا سوال بھی کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ہم سے ہمارے گھر والوں کا بھی سوال ہوگا اس معاملے میں. ہر بندہ شیپرڈ ہے, ہر بندہ رسپانسبل ہے, اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں, اس کی فیملی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ بات بھی کہ ہم اپنی فیملی کو کتنے حقوق دے رہے ہیں, والدین کے حقوق ان کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اولاد کے حقوق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, بیوی کو حقوق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, اپنے نیبرز کے حقوق ہم نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے. اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ میں اکیلا آیا ہوں اس دنیا میں, اکیلا جاؤں گا تو میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اللہ نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے, the best of you are those جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. So this is the law of we which is interdependent, جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. And the law of they which is dependent on people, which is what, کہ جب ہم میں کوئی مسئلہ نہ آتا ہو, کوئی بات نہ آتی ہو, تو we are dependent on people to ask. ٹھیک ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جیسے علم سیکھنا فرض کفایہ ہے امت پہ, شریعت کا ڈیٹیل علم سیکھنا. اگر علماء علم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم پہ آ جائے گا, ہمیں سیکھنا پڑ جائے گا. لیکن دے آر سیکنگ نالج, تو ہم سے یہ بوجھ ہٹ گیا, which is we are dependent on them, کہ وہ سیکھیں تاکہ ہم سے یہ بوجھ اترے. ہاں, بیسک فرائض کے بارے میں علم ہونا ہم سب پہ فرض ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو تمہارے سے اولو الامر ہے, تمہارے جو حکمران ہیں, تمہارے اوپر جو نافذ ہے, ان کی اطاعت کرو. So we are dependent on them.
وہ جو ڈیسیجن لیں گے ہمیں ان کا ماننا پڑے گا. سو دس از اسلام نا وہ لائف نہیں جیتا کہ رہبانیت اختیار کر لو, جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ, اپنے آپ کو اکیلے کمرے میں بند کر لو. نہیں, چرچ میں بند, مسجد میں بند کر کے رہ جاؤ. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن جو کہ لوگوں کے بیچ زندگی گزارتا ہے, he is far better than that believer جو اکیلے زندگی گزارتا ہے. تو we are dependent on people. ہم لوگ human beings ہیں اور ہمارا اسلام اکیلے تنہائی کی لائف نہیں گزارتا. That's why we need what? Work-life balance in our life. So this is the importance of work-life balance. 3 صحابہ آئے اور پوچھا حضرت عائشہ سے, یار حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ روزہ رکھتے بھی ہیں, افطار بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے نا اس کو تھوڑا کم جانا, حقیر مینز کم اس طرح سے جانا کہ اللہ کے نبی تو رسول ہیں, ان کی تو اگلے پچھلے گناہ معاف, وہ تو امت کو دعوت کا کام کر رہے ہیں جو کہ ہم نہیں کر رہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو مور دین واٹ ہی از ڈوئنگ. صحابہ نے کہا, تو کھڑے کھڑے انہوں نے وعدہ کیا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی افطار ہی نہیں کروں گا, مینس کہ روزانہ روزے رکھوں گا, افطار کروں گا, اگلے دن دوبارہ روزہ. دوسرے نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا, I'll dedicate my whole life to دین. تیسرے نے کہا کہ میں قیام اللیل کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں, میں رات کو سویا ہی نہیں کروں گا. جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا, اللہ کے نبی آئے اور وہ غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ ڈو یو ناٹ ڈیزائر مائی پریکٹس, کیا تم میری سنت کو نہیں فالو کرنا چاہتے؟ تو صحابی نے کہا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں, ہم چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بے شک میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, تو تم بھی یہ کام کرو. اور پھر کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو ایکسٹریمزم اختیار کرے گا, جو ایسے اعمال کرے گا جو میری سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ رد کر دیا جائے گا, اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. سو ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین میں اگر آنا تو ایکسٹریم نہیں ہونا, دنیا میں جائیں تو ایکسٹریم نہیں ہونا. What you have to do is to balance your life. اور پھر فرمایا verily yourself has right over you. ان جسدک علیک حق وان زوجتک علیک حق وان عینک علیک حق. تمہاری آنکھ تم پہ حق ہے, اس کو پراپر سلیپ دو. تمہارے جسم کو تم پہ حق ہے, اس کو اس کا رائٹ دو. تمہارے بیوی کے تم پہ حق ہے, اس کو اس کا رائٹ دو. تو اللہ کی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں صحابہ ویری گڈ ماشاءاللہ دین کے لیے تم روزے رکھو گے ہمیشہ, قیام اللیل کرو, اس طرح سے کبھی ایسے نہیں کہا. انہوں نے کہا بیلنس ٹرائی کرو.